بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیوان مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 176 سے۔ کیا تمہیں میری زبان میں کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہے جموکا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، دیوتاؤں کی پناہ، تم تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے ہماری ہی بستی کے باشندے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی سومی تمہیں ہماری زبان میں ماہر کر دے گی۔ جموکا نے مسرت تمیز لہجے میں کہا اور میں مسکرانے لگا۔ بہرحال جموکا، میں تمہاری زبان سمجھ گیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ تمہیں اس بات سے کافی خوشی ہوئی ہوگی۔ خوشی؟ خوشی؟ تم خوشی کی بات کرتے ہو؟ میں مسرت سے پھولا نہیں سما رہا۔ جس کام کے لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کام میں ایک طویل عرصہ لگے گا، تم نے چند ہی دنوں میں اسے کر دکھایا۔ بہرحال اس کے علاوہ تمہیں کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں؟ باقی تو سب ٹھیک ہے جموکا، لیکن اس غار میں پڑے پڑے میری طبیعت اکتا گئی ہے۔ اگر تم میرے پر مہربانی کرنے پر تلے ہی ہو تو مجھے اس غار سے نکلنے کی اجازت ضرور دو، میں نے کہا، اور اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ اس غار میں تنہا زندگی گزارتے ہوئے تمہیں اکتاہٹ ہوگی، لیکن میرے دوست، حالات چاہے کچھ بھی ہوں جس کی وجہ سے میں مجبور تھا اور ابھی بھی مجبور ہوں، دراصل میں نہیں چاہتا کہ عام لوگوں کو تمہارے بارے میں معلوم ہو۔ تو کیا تمہاری بستی کے عام لوگوں کو میرے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے ساحل پر میں تمہارا منتظر تھا۔ میرے ساتھ میری بیٹی سومی اور میرے چند معتمد موجود تھے جن پر میں مکمل اعتماد کر سکتا ہوں۔ ہم تمہیں خاموشی سے اٹھا کر لائے اور ابتدائی علاج کے طور پر تمہیں ایک محسوس دوا میں چھپا دیا جس سے تم ٹھیک ہوگے، لیکن تم میں مجھے عام لوگوں سے چھپانا کیوں چاہتے ہو؟ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے میرے دوست۔ کیا تم وہ کہانی مجھے نہیں سناؤ گے؟ ابھی وقت نہیں آیا، چند روز انتظار کر لو، اس کے بعد تمہیں ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ تو کیا یہاں میری موجودگی تمہارے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتی ہے؟ ایسی اہمیت جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جموکا، تم نے ابھی بھی ایک بات کہی تھی، کیا؟ وہ یہ کہ تم نے بتایا تھا کہ تم ساحل پر اپنے چند معتمدوں کے ساتھ موجود تھے۔ ہاں، میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو کیا تمہیں یقین تھا کہ میں ساحل پر اتروں گا، یا تم نے مجھے دور میں سمندر میں دیکھ لیا تھا؟ میں نے سوال کیا اور جموکا کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر؟ ستاروں نے مجھے بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو، اس لیے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور یقین کرو میں 3 سورج سے تمہارا منتظر تھا۔ ستاروں نے تمہیں میرے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں میرے دوست۔ وہ کیوں؟ میرے دوست، اس بستی کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ واہ، کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاز تم نہیں تباہ کر دیا تھا؟ کون سا جہاز؟ میں نہیں جانتا میرے دوست، جموکا نے جواب دیا۔ تمہاری بات بے حد الجھی ہوئی ہے اور پراسرار بھی۔ جموکا، میں ان کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ تم یقین کرو، مجھے سخت ذہنی الجھن ہے۔ تم تمام الجھنوں کو ذہن سے نکال دو اور خود کو اس بات کے لیے تیار کر لو کہ تمہیں یہاں ہماری مدد کرنا ہے۔ کیا میں اس بات کے لیے مجبور ہوں گا؟ نہیں۔ تو پھر؟ میں نے سوال کیا۔ حالات تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ اگر تم ہماری مدد کرنا پسند کرے گو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ میں نے بوڑھے کی باتوں پہ غور کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات سختی سے میرے ذہن میں الجھ رہی ہے کہ آخر میں ان کے کس کام آ سکتا ہوں، یا پھر یہ کہ جموکا کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں بہتا ہوا اسی ساحل پر آؤں گا۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ یہ لوگ جادو کے ماہر ہیں، اور خاص طور پر یہ شخص جو صورت ہی سے جادوگر معلوم ہوتا تھا، ایسا جادوگر جیسے جادوگروں کی کہانیاں میں نے بچپن میں پڑھی تھیں۔ لیکن جادو کا یہ عملی مظاہرہ میں اب دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کا کہنا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا، اور بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ کہ اسے یہ کیسے معلوم تھا کہ میں سمندر میں بہتا ہوا اسی جانب آؤں گا؟ لیکن ان باتوں کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ یوں بھی میں پہلے ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا، اس کے بعد کوئی مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر جموکا نے اٹھتے ہوئے کہا، باہر صورت میں تمہاری اس بات پر غور کیا ہے میرے دوست، لیکن بہتر ہے تم باہر کی روشنی سے اجتناب کرو۔ میری بیٹی سومی رات کی تاریکی میں تمہیں ان پہاڑوں کی سیر کرائے گی، اور میں اسے اجازت دے دوں گا کہ تمہیں بستی کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔
تم سے کوئی بات نہیں چھپائے گی میرے دوست، بس حالات کا انتظار ہے۔ تم یوں سمجھو کہ ستاروں نے تمہارے بارے میں ہمیں بتایا ضرور ہے، لیکن تمہاری شخصیت، تمہاری سوچ کا بدلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم تم پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، تم اسے پورا بھی کر سکتے ہو یا نہیں۔ جموں کا تم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو، لیکن ان باتوں سے میرا ذہن جس قدر الجھ سکتا ہے الجھ گیا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میرے دوست، بس تھوڑی سی مہلت، جموکا نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، لیکن میں اس غار سے نکلنا چاہتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں، جموکا نے کہا، اور مجھ سے اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ جموکا باہر چلا گیا۔ پھر میں اس کی کہی ہوئی بات اور اس کی بیٹی کے بارے میں سوچنے لگا، اور پھر جب چاند نے آسمان سے جھانکا اور روشنی کی پہلی کرن اس سوراخ سے اندر داخل ہوئی اور غار اندر سے بالکل تاریک ہو گئی، اتنی تاریک کے اندھیرے کا احساس ہوتا تھا، لیکن پھر غار میں خوشبو سی پھیل گئی۔ خوشبو کی دیوی اپنے حسین لباس میں سرسراتی ہوئی غار میں داخل ہوئی، اور اس کے پیروں میں کوئی ایسا زیور تھا جس کی جھنکار سے فضا میں ترنم سا پھیل گیا تھا۔ حسن و عشق کی دنیا سے بے خبر اس حسین ماحول میں اس کی آمد سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور میری نگاہیں اس پیکر کا طواف کرنے لگی۔ حسین نقش و نگار ایک انوکھی خبر لیے ہوئے تھے، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ میرے نزدیک آ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ تم آنے والی ہو، اور اس چاندنی رات میں تم مجھے اس غیر کی تنہائی سے نجات دلاؤ گی۔ تم اکتا گئے ہو یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ بری طرح، میں آزاد دنیا کا باسی ہوں، اور تم ہو سوچو، اگر تم سے تمہارا یہ سبزہ زار چھین کر تمہیں ایک جھونپڑے میں قید کر دیا جائے تو تم پر کیا بیتے گی؟ ہاں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن بات دوسری ہے۔ بابا نے تمہاری آمد ابھی تک سب سے چھپائی ہے، سومی نے جواب دیا، اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکل آئی۔ تازہ ہوا روح کو تر تازہ کر رہی تھی۔ چاروں طرف بکھرے ہوئے سرسبز درختوں کی خوشبو سمیٹ کر وہ فضاؤں کو مسرور کر رہی تھی، اور چونکہ میں اتنے دن بعد کھلی فضا میں نکلا تھا، اس لیے میرے ذہن پر یہ سحر کچھ زیادہ ہی طاری ہو رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی، اس میں سومی میرے ساتھ تھی، اور اس کے بدن کی خوشبو بھی اس میں شامل تھی، عورت کے بدن کی خوشبو جس سے میں آج تک ناواقف تھا۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی جو شاید تہذیب کی دنیا میں استعمال نہ کی جاتی ہو، لیکن جنگل کے اس ویران ماحول میں وہ بڑی ہی مسحور کن لگ رہی تھی۔ تب سومی سبک روی سے آگے بڑھتی ہوئی بولی، یہ وادیاں میرے بچپن سے لے کے آج تک اسی طرح کی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ کیسا لگتا ہے؟ بہت خوبصورت سومی، خاص طور سے اس لیے کہ اس وقت تم میرے ایک دوست کی حیثیت سے میرے ساتھ ہو، میں نے جواب دیا۔ سومی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی ہی دل آویز تھی۔ اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں میرا قرب پسند ہے؟ بے حد پسند ہے۔ میں تمہارے پاس آنے کے خیال سے مسرور تھی۔ کوئی ساتھی اگر اپنی مرضی کے مطابق ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ تم ایک ایسے انسان ہو جس کا ساتھ قسمتوں کو بدل دیتا ہے، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں سے ہوں یا نہیں جن کی قسمتیں تمہارے قرب سے بدل سکیں۔ میں نہیں سمجھا سومی، میں نے کہا۔ ابھی نہیں سمجھو گے، ابھی اپنے بارے میں نہیں جانو گے، لیکن بہت جلد سب کچھ جان لو گے، وہ بدستور سبزہ داروں میں آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ سومی، کیا تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، اور وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیوں نہیں؟ کیا تم میرے اوپر اتنا بھی اعتماد نہیں کرتے تم لوگ؟ اس نے گہری سی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں سومی، مجھے تم پر بہت ہی زیادہ اعتماد ہے، تم یقین کرو۔ میں تمہارے قرب سے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں۔ اور اس سے پہلے؟ اس نے محبوبانہ انداز میں پوچھا۔ اس سے پہلے سومی، میری زندگی عجیب و غریب تھی۔ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ تم نے مجھ سے کس سلسلے میں مدد چاہی تھی؟ اس نے کہا۔ جس جگہ ہم پہنچ گئے تھے، یہاں پھولوں کے کنچ بکھرے ہوئے تھے، اور اس سے مست ہونے والی ہوائیں براہ راست ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ کر گہری نیند سو جاؤں۔ چنانچہ میں نے سومی سے کہا، ہم یہی گھاس پر بیٹھیں گے، اور وہ بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ اگر تم یہاں خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے جواب دیا، اور میں بھی اس کے نزدیک زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت ہی خوشگوار لگ رہی تھی۔ میں منتظر ہوں کہ تم مجھے اپنی ضرورت کے بارے میں بتاؤ جس کے لیے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، سومی نے کہا۔ دراصل سومی، میں جن حالات میں یہاں پہنچا ہوں تمہیں علم ہے کہ ان میں میری مرضی کو دخل نہیں۔ میرا جہاز تباہ ہوا، اور نہ جانے کون موت کے منہ میں چلا گیا،
اور نہ جانے کیوں موت نے مجھے اس کی مہلت دے دی کہ ابھی اس دنیا میں کچھ سانسیں اور لے لوں۔ اگر موت قدم قدم پر مجھ سے اجتناب نہ برتتی تو شاید میں ابھی تک اس کی آغوش میں چلا گیا ہوتا۔ جہاز کی تباہی سے میں زخموں سے چور چور ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں پھر اسی ساحل سے آ لگا اور تم لوگوں نے میرا علاج کیا کہ میرے وہ زخم ٹھیک ہو گئے جن کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہاں، تم شدید زخمی تھے، اتنے زخمی کہ بابا خود تمہیں دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، لیکن میں نہیں مرا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سومی میں مسکرا دی۔ ہم اس کی وجہ بھی جانتے ہیں، اس نے کہا۔ اوہ ہو، تو کیا میری زندگی کی خاص وجہ ہے؟ ہاں، بابا کا علم کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اسے یقین تھا کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں اس علم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں سومی، میں نے جواب دیا، اور وہ ایک دم سنجیدہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ سومی، یہاں آ کر میں زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن جب سے میری ملاقات تم سے ہوئی مجھے ماحول بے حد حسین لگنے لگا ہے، اور میں نے سوچا کہ قدرت اور قسمت مجھے یہاں لے کر آئی ہے، تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں میرے لیے میرا ایک حسین ساتھی بھی موجود ہے۔ بولو سومی، کیا تم میرا ساتھ پسند کرو گی؟ میں نے سوال کیا اور اس کا خوبصورت ہاتھ پکڑ لیا۔ جنگل میں کھلے ہوئے اس پھول میں اتنی تر و تازگی اور نزاکت تھی کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ محنت مشقت کے عادی یہ لوگ اپنے اندر اتنی جاذبیت رکھتے ہوں گے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ چند ساتھ سومی کی نگاہیں جھکائے رہی، پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے، لیکن دفتن ان تاثرات میں تبدیلی نمایاں ہوئی اور اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ نہیں نہیں، اس قدر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، پھر مجھے موت اپنانی پڑے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نہیں سمجھا سومی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم میرے لیے نہیں ہو، تم مجھے نہیں مل سکتے، اس نے کہا اور مضبوطی سے میری کلائی تھام لی۔ کیوں سومی؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے لیے کہ تمہیں جس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے وہ مقصد بہت عظیم ہے، اور عظیم مقصد کی تکمیل کرنے والے لوگ عظیم ہی ہوتے ہیں۔ اور سومی بہرحال ایک وچ ڈاکٹر کی بیٹی ہے، لیکن اپنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی، اور اتنی بھی بڑی حیثیت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا اعزاز حاصل کرنے کی اہل ہو، اس نے کہا۔ اور پھر آخر کار اس کے لہجے میں گھبراہٹ آ گئی۔ میں سومی کے ان جذبات سے بے حد متاثر ہوا تھا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندگی میں مصائب نہیں کبھی فرصت نہیں لینے دی تھی مجھے کہ عشق و محبت کے جال میں پھنستا۔ بس ایک دوست ڈینس تھی جسے بہت جلد وقت نے چھین لیا تھا، اور اب یہ دوسری لڑکی تھی جو میرے ذہن کے پردوں کو چھیڑ رہی تھی۔ میں نے سومی کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سومی؟ اگر میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ میری حیثیت کچھ بھی ہو، مجھے کچھ بھی بنا دیا جائے، لیکن سومی میری زندگی میں ہمیشہ شامل رہے گی، کیا یہاں انکار کر دیا جائے گا؟ میں نہیں جانتی، اس نے میرے سینے میں منہ چھپائے چھپائے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہیں جو حیثیت ملنے والی ہے اس کا تعین کس طرح کیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یقین کرو عادل، میں خود نہیں جانتی، اس نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ تب میں نے آہستہ سے اس کے شانے اور گردن کو سہلاتے ہوئے کہا، لیکن سومی، اگر یہ لوگ مجھ سے میری مرضی کے مطابق کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو میں ان سے صلہ مانگوں گا، اور وہ صلہ یہی ہوگا کہ سومی کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ اور کیا واقعی؟ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہاں سومی، بات دراصل یہ ہے کہ میں ساری زندگی اس دنیا میں تنہا رہا ہوں، میرے ذہن میں میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور وہ انسان جس کی زندگی کا مقصد نہ ہو عجیب کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ اسے آرزو ہوتی ہے کوئی اس سے اتنا قریب تر ہو کہ وہ زندگی سکون سے گزار سکے اور یہ محسوس کر سکے کوئی اس کا ساتھی ہے۔ چنانچہ مجھے سومی تمہارے علاوہ اب کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہے، میں بس تمہارا قرب چاہتا ہوں، اور اگر تم نے اتنی شدت سے میری طلب کی تو شاید پھر میری قسمت بھی جاگ جائے، سومی نے کہا۔ وہ بے حد متاثر ہو گئی تھی، اور اب وہ مجھے پوری طرح میری بدن سے چپٹی ہوئی بیٹھی تھی، سارے حجاب اٹھ چکے تھے۔ اس نے گویا مجھے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیا تھا۔ اگر انسان کو زندگی میں کوئی ایسا ساتھی مل جائے، کوئی ایسا قرب مل جائے جس کی ذات سے اسے توقع ہو کہ وہ اس کے سانسوں کا ساتھی ہے، تو اس ماحول میں اس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ سومی کا قرب، اس کے بدن سے اٹھتی ہوئی خوشبو میرے پورے حواس پر چھا چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بھول گیا تھا کہ میرے ذہن میں کیا قریت تھی
यूं हम दोनों इश्क و मोहब्बत में डूबे रहे। सोमी के हसीन बदन की गर्मी मेरे पूरे बदन से मस हो रही थी और हवाओं की खुशबू उसके बदन की खुशबू के आगे मान पड़ रही थी। बहुत देर के बाद हम दोनों संभले। सोमी की आंखें मोहब्बत के हमार से बोझल हो रही थी। तब उसने एक शर्मगी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आदिल कि इस तरह मेरी ज़िंदगी में तुम शामिल हो जाओगे और मेरे इस कदर नज़दीक आ जाओगे। बड़े बड़े जाले बस्ती में मौजूद हैं। उन जालों में से कई एक ने मेरे नज़दीक आने की कोशिश की। हालांकि हमें आज़ादी है कि हम एक दूसरे को पसंद करें और अपनी चाहत का इजहार कर दें, और हमारे बड़े हमें यकजा कर देते हैं, लेकिन मैंने किसी को इस काबिल कभी नहीं समझा था। बल्कि मैंने ज़िंदगी के बारे में ये सोचा था कि मेरा बाप जम्मू का है, जो वो फ़ैसला करेगा बिलाशुबा वो फ़ैसला सबसे अहम होगा और मैं इस फ़ैसले के सामने सर झुकाऊंगी। लेकिन तुम्हें देखने के बाद और आज तुमसे गुफ्तगू करने के बाद मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं जमीका से कुछ और कहूँ और शायद जिसे वो पसंद ना करे। मैं नहीं समझा सोमी, नापसंद करने वाली बात तुमने क्यों कही? मैंने सवाल किया। इसलिए कि जो अजीम मकसद जमूका के जहन में तुम्हारे बारे में है और जिसके तहत वो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, वो तुम्हारी हैसियत को बहुत बढ़ा देता है। और इन हालात में जमूका नहीं चाहेगा कि कोई आम लड़की तुम्हारी मंजूर नज़र बने। लेकिन अगर मैं खुद चाहूँ तो मैं नहीं कह सकती कि उसका रवैया क्या होगा। बाहर सूरत ये तो बात की बातें हैं। हाँ सोमी, ये सब बात की बातें हैं। मैंने जो तुमसे अपनी मदद के लिए कहा था वो बात अभी तक तिश्ना है। तुमने मुझे इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताई ही नहीं, सोमी बोली। सोमी, इसकी वजह यह है कि मैं अभी तक किसी सोच में मुब्तला हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ हदूद बाकी रखो। कैसी हदूद? सोमी ने कहा। देखो सोमी, मैं नहीं कहता कि यहाँ मेरी हैसियत किसी कैदी किसी है। तुम लोगों ने और ख़ास तौर पर जमूका ने मेरे साथ जो सलूक किया है वह बड़ा ही दोस्ताना है, और जो बात तुम कह रही हो जाहिर है वो भी दोस्ताना अंदाज में ही कह रही हो। लेकिन मेरी जगह जो भी शख्स होगा तो वो यही ख्याल करेगा कि इसकी हैसियत एक कैदी किसी है, और चूँकि इसे कुछ नहीं मालूम लेकिन इसके बारे में कुछ फ़ैसले किए जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वो इन फ़ैसलों से उसे मजबूर किया जाए कि इन पर अमल ही करना है? तो भी सोचो, दोस्ती क्या बाकी रह जाती है। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जमूका पहले तुम्हें इस बारे में बताएगा और उसके बाद ही कोई फ़ैसला हो सकेगा, सोमी बोली। बेशक, लेकिन इतने दिन तक मैं जिस उलझन में रहूँगा वो मुझे पसंद नहीं है सोमी, मैंने जवाब दिया। और सोमी किसी सोच में डूब गई। फिर से गर्दन हिलाते हुए कहा, अब से कुछ वक्त पहले बात दूसरी थी आदिल। उस वक्त मेरे बदन पर तुम्हारे बदन की हरारत महसूस नहीं की थी। सो मेरे ऊपर वो जिम्मेदारियाँ आयद थी जो जमूका ने मेरे ऊपर आयद कर रखी हैं, लेकिन अब मैं इन जिम्मेदारियों से आज़ाद हूँ। तुमने मेरे नज़दीक आकर जो बात मैंने अपने दिल में सोची है और जिस अंदाज में मैंने तुम्हें अपने करीब किया है, उसके बाद तुम जमूका के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी शख्सियत बन गए हो। इस अरसे के बाद शायद जमूका से भी बड़ी हैसियत, यानी वो तुम्हें मजबूर नहीं कर सकेगा। और मेरे मामले में तो ऐसी हालत में बेशक जमूका का राज ही रहेगा, लेकिन मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? मैं नहीं समझ सका सोमी, तुम्हारी बात हासी उलझी हुई है। मैंने कहा, नहीं आदिल, मेरी बात उलझी हुई नहीं है। मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगी और इस बात का साफ साफ इजहार कर रही हूँ कि अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम दे चुकी हूँ। वो बात और वो मकसद जिसके लिए जमूका ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तुम्हारे बारे में उसने पेशन गोई की है, मेरे इल्म में है। मुझे उसने सख्ती से मना किया था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई बात तुम्हें ना बताऊं। न जाने इसमें जमूका की क्या मसलहत थी, लेकिन अब जबकि तुमने मुझसे सवाल किया है और जिस हैसियत से किया है, तो भला मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ। शुक्रिया सोमी, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम खुद सोचो कि मेरी ये उलझन दूर होनी चाहिए। काम जो कुछ भी होगा, मेरा ख्याल है मैं जमूका जैसे आदमी से इनहराफ नहीं कर सकूँगा। करना भी मत आदिल, मेरा बाप बुरा आदमी नहीं है, सोमी ने कहा और फिर उसी लहजे में बोली, बात यह है आदिल कि हमारी बस्ती इन इलाकों की सबसे बड़ी बस्ती है। आज भी है और कभी भी थी। दूर दूर तक फैली हुई छोटे छोटे मकान, बहुत से हिस्सों पर मुश्तमिल। हम इस बस्ती के लिए ज़मीन का सीना चीर कर अनाज उगाया करते थे और बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि हमारे दरमियान एक मुसीबत आ गई। हम देवी और देवताओं को मानने वाले हैं और कभी इनसे इनहराफ नहीं करते,
لیکن وہ چھوٹی دیوی بلادبت چھوٹی ہے۔ تو میں تمہیں تفصیل بتا رہی تھی کہ ہمارا اسرار سادہ اور مخلص، ہمارا سردار بہت ہی سادہ اور مخلص انسان ہے۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا، وہ ہماری بہتری کے لیے ہمیشہ اچھی باتیں سوچتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد وہ حالات ہیں جو ہماری بستیوں میں رونما ہوئے ہیں۔ تھوڑے عرصے پہلے فضاؤں میں پرواز کرنے والے بھاری آوازوں والے جانوروں میں سے ایک جانور ہماری زمین پر اتر آیا۔ ہم ان جانوروں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، بس ہم نے انہیں فضاؤں میں دیکھا ہے، اور ہماری اعلیٰ ترین لوگ ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسے جانور ہیں۔ لیکن جب وہ جانور ہماری زمین پر اترے تو ہم سب اسے دیکھنے لگے۔ ان میں سے چند افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ بڑی حیرت ہوئی ہمیں پہلی بار اس دھات کے بنے ہوئے جانور کو دیکھ کر۔ تب ہم نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ جدید دنیا کے رہنے والوں کی کوئی سواری ہے جو خلا میں پرواز کرتی ہے۔ ہمیں جتنی حیرت ہوئی کم ہے۔ باہر صورت ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت ان لوگوں کو باہر نکال لیا۔ ان کی تعداد کافی تھی، پھر ہم نے انہیں اپنے درمیان رکھا، لیکن وہ لوگ ہمارے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ اپنی دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں، اب کسی طور وہاں واپس نہیں جا سکتے، چنانچہ ہم ان کی مدد کریں اور انہیں ہم اپنے درمیان رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، ہمارا سردار ایک رحم دل انسان ہے۔ اس نے ان لوگوں کو زمین کا ایک ٹکڑا محسوس کر دیا اور انہیں ہر قسم کی سہولت بہم پہنچا دی۔ ابتدا میں وہ لوگ ہمارے ساتھ ہمدرد رہے اور ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ذات کو محدود کر لیا اور وہ جگہ جو ہم نے انہیں رہنے کے لیے دی تھی اس طرح تعمیر کر لی کہ اب ہم اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ خاصا بڑا علاقہ ہے، لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ۔ تب انہوں نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو پھر ایک دیوی کا ظہور ہوا، ایک خوبصورت دیوی جو آسمان سے ایک ستارے کی شکل میں زمین پہ اتری اور دیکھنے والوں کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن ہماری بستی کے سردار کا خیال ہے کہ وہ بھی انہی سفید لوگوں کی اختراع تھی۔ انہوں نے جس طرح اس خدائی سواری میں سفر کیا تھا اسی طرح وہ مصنوعی دیوی آسمان سے ہم لوگوں کے درمیان اتری، لیکن دیوی کے اترنے کے بعد ہمارے بے شمار ساتھی اس کے معتقد ہو گئے، اور پھر اس نے ایسے انوکھے کام کیے کہ ہمارے بے شمار ساتھی اس کے جال میں پھنس کر رہ گئے۔ تب اس علاقے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہمارے سردار کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سردار کے حامیوں کی تعداد بہت بڑی تھی جو سینہ سپر ہوگی، اور ان لوگوں سے جنگ کی۔ جنگ کے لیے بھی انہوں نے وہ ہتھیار استعمال کیے جو ہاتھ سے خطرناک تھے اور ہم جن سے ناواقف تھے، چنانچہ ہمیں شکست ہوئی اور وہ ہم سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بستی آباد کر لی۔ یہ بستی انہی لوگوں کی ہے جو سردار کے حامی ہیں، اور دوسری طرف وہ حسین دیوی ہے۔ اب اس علاقے پر بلکہ اس کے قرب و جوار کے تمام علاقے پر وہ حکمران ہیں۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہماری کھڑی فصلوں کو اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو بہتر انتظامات کرتے ہیں وہ انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم بھی ان کے فرما بردار ہو جائیں، لیکن سردار اور خود میرا باپ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے باپ کا علم کہتا ہے کہ وہ دیوی جھوٹی ہے، عام انسانوں جیسی ایک عورت ہے، اور ہم پر صرف تسلط جمانے کے لیے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ اس کے بعد سے پھر کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، کیونکہ ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان سے جنگ کر سکیں، لیکن ہمارے سینوں میں لاوا کھول رہا ہے۔ پھر میرے باپ جموکا کو علم ہوا کہ بالآخر ایک شخص یہاں ایسا ضرور آئے گا جو ہم سب کو ان لوگوں سے نجات دلا دے گا۔ میرے باپ نے اس کا ذکر سردار سے کیا تو سردار نے مایوسی سے گردن ہلا دی۔ اس نے کہا، اب کوئی ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جو ان لوگوں کو شکست دے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی بستی میں محدود ہو جاؤ اور ان لوگوں کے ظلم و ستم سہتے رہو۔ سردار نے تو کئی بار بد دل ہو کر اپنی سرداری چھوڑنے کا اعلان بھی کیا، لیکن ہم لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور ہم نے سردار سے کہا کہ ہم تو اس کے حامیوں کی حیثیت سے ذلیل و خوار ہوئے ہیں اور وہ ہمیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ تب سردار مجبور ہو گیا، لیکن وہ مایوس بھی ہے، اور یہ مایوسی ہم لوگوں کے لیے ایک عجیب سی کیفیت اختیار کر گئی ہے۔ ہم کسی طور بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ہم اس دیوی کے پجاری نہیں بننا چاہتے جو جھوٹی دیوی ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں اس کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ البتہ میرے باپ جموکا نے کہا کہ سردار کچھ انتظار کرے، وہ شخص آ جائے گا جو ہماری تقدیریں بدلنے والا ہوگا۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یا یوں سوچو کہ تم ہماری زندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہو۔
ان حالات میں اگر میرے باپ کا علم سچا ہے اور بے شک تم کچھ کرنے میں کامیاب ہوگے تو تمہاری حیثیت کو اس پورے علاقے میں نجات دہندہ کسی ہوگی، اور بھلا سوچو مجھ جیسی معمولی کی لڑکی کی اتنے بڑے نجات دہندہ کی منظور نظر کیسے بن سکے گی؟ میں سومی کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ جو کہانی اس نے سنائی تھی بلا شبہ دلچسپ تھی۔ وہ کون لوگ تھے اور کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں معلوم ہو ہی جائے گا۔ ویسے یہ سیدھے سادے لوگ واقعی مصیبت کا شکار تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کے لیے کیا کر سکوں گا، کیا میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی، بڑی ہی عجیب کہانی تھی۔ لیکن جموکا کا علم، کیا واقعی اس کے علم میں کوئی سچائی ہے؟ بہر صورت میں یہاں تک پہنچ تو گیا، اور جس انداز میں پہنچا تھا وہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ہی عجیب شکل تھی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے پھر ممکن ہے کہ انہیں دھوکا ہوا ہو اور وہ کوئی اور شخص ہو جو ان کے لیے نجات دہندہ کی حیثیت رکھتا ہو۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے اس کے لیے مجبور کیا تو میں کیا کر سکوں گا؟ پھر بھی میں نے اپنے ذہن کو خود ہی جھٹک دیا۔ حالات میرے لیے جو راستہ متعین کریں گے میں ان سے دور کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ یہاں تک آنا میرے بس سے باہر تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی میری تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ہوں گے۔ چنانچہ فیصلوں سے انحراف بیکار اور بے مقصد ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ سومی میری صورت دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر امید کے آثار تھے۔ پھر اس نے انتہائی معصوم لہجے میں سوال کیا، مجھے بتاؤ عادل شاہ، کیا تم واقعی ہماری بستی کے لوگوں کو ان برے لوگوں سے نجات دلا دو گے؟ میں نہیں جانتا سومی، لیکن تم جتنی اچھی ہو اور جموکا نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے میری زندگی بچائی ہے، اس کے تحت میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو جموکا چاہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے تم لوگوں کو کس طرح نجات دلا سکوں گا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو عادل، میرا باپ بڑا علم والا ہے، پوری بستی کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ وہ بھی مانتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر سفید دیوی کے پجاری میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر خوف ہے تو صرف جموکا کا۔ اگر جموکا ان لوگوں میں شامل ہو جاتا تو یقین کرو پھر اس بستی کا ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوتا جو خوبصورت دیوی کا پجاری نہ ہوتا۔ لیکن میرے باپ نے اختلاف کیا، اور یوں کیا کہ اس کے خیال کے مطابق دیوی جھوٹی تھی۔ اگر دیوی سچی ہوتی تو میرا باپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونا قابل فخر سمجھتا۔ سو اگر اس نے پیشن گوئی کی کہ تم آؤ گے اور ہمیں اس سے نجات دلاؤ گے تو تم اس بات کا یقین کر لو کہ وہ پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوگی، کیونکہ تم آ گئے۔ میں نے کہا نا کہ میں جموکا سے انحراف نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے بے انتہا مسرت ہوگی، اور اس کے بعد پھر میں جموکا سے تمہیں مانگ لوں گا۔ سومی کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرے باپ نے میرے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی؟ پھر اس نے میری لکیریں ہی نہیں دیکھی؟ اسے یہ بات معلوم نہ ہوگی کہ مجھے بھی، یعنی اس کی بیٹی کو بھی اتنا بڑا منصب مل جائے گا کہ وہ اس کی عورت ہوگی جو اس بستی کا نجات دہندہ ہوگا۔ عادل، میں کتنی خوش ہوں۔ پھر وہ میرے سینے سے لپٹ گئی، اور چاند آہستہ آہستہ اپنے راستے پر سفر کرتا رہا۔ پھر جب روشنی مان پڑی تو سومی میرے سینے سے الگ ہو گئی اور ہم واپس چلنے لگے۔ عادل، صبح ہونے والی ہے۔ ہاں سومی، لیکن مجھے شدت سے دوسری رات کا انتظار رہے گا۔ تم آؤ گی نا؟ اب تو میں خود بھی ایک ایک لمحہ گن گن کے گزاروں گی عادل، بھلا تمہارے پاس آئے بغیر مجھے چین کہاں ملے گا؟ سومی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں واپس کار میں آ گئے، جہاں سومی نے مجھے چھوڑا اور پھر کار کے دروازے کی طرف مڑتی ہوئی بولی، اچھا شاہ عادل، میں چلتی ہوں۔ دن میں آنے کے لیے میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتی، اگر بابا نے بھیجا تو ضرور آؤں گی، لیکن رات کی آزادی ہے، تم بھی بابا سے اس کا اظہار کرنا۔ رات کی ہوا ہوری کر کے طبیعت کو فرحت محسوس ہوئی، تاکہ وہ مجھے روز تمہاری تیمارداری کرنے کی اجازت دے دے، دن کی روشنی میں تو، اور اس وقت بھی نکلنا مناسب نہیں جب تک بابا تمہیں سردار کے سامنے لے جانے کا فیصلہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے سومی، تم بے فکر رہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے بابا مجھے رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی تمہاری تیمارداری کرنے کی اجازت دے دیں، اور اب تو میں بھی تمہارے بغیر سکون سے نہیں رہ سکوں گا، میں نے جواب دیا، اور وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے احساسات میں بڑا ہی سکون محسوس کیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں تہذیب کی دنیا سے کٹ گیا ہوں، لیکن معصوم دنیا کی یہ بستی بری نہیں ہے، اور یہ وحشی جنہیں وحشی کہنا اب ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ ان کے درمیان رہنے کے سلسلے میں خوف کھایا جائے۔ اور جہاں تک میں ان لوگوں کے درمیان رہا،
इन लोगों की मदद का ताल्लुक़ है तो क्या हर्ज है। मैं जो कुछ इन लोगों के लिए कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। कम अज़ कम ज़िंदगी का कोई मकसद तो होगा। अगर सिलसिले में काम भी आ गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यूँ भी मेरी ज़िंदगी पर रोने वाला कौन है। सो उस रोज़ जम्मू का मुझे ना मिला। अलबत्ता सोमी हस्बे मामूल आ गई और रात भी चांदनी रात थी और चांद की शहज़ादी मेरे सामने मुसर्रत से रक़्स कर रही थी। सब्ज़ाज़ार पर उसके थरकते हुए कदम एक वहशियाना रक़्स पेश कर रहे थे और मैं उसके रंग रंग से टपकती हुई मुसर्रत में और मस्ती में डूब गया था। फ़ज़ा की मसहूर कुन खुशबू मुझे होश व हवास से बेगाना कर रही थी। जब सोमी का बदन पसीने में डूब गया, उसका अंग अंग थक गया, तो वो मेरी आगोश में आ पड़ी और मैंने इसे खुद में समेट लिया। यूँ कई रातें गुजर गई, यहाँ तक कि जमुका ने महसूस किया कि अब मैं बिल्कुल चाको चबंद और ठीक हो गया हूँ। तब एक दिन वो मेरे पास पहुँच गया। दिन का वक़्त था। जमुका के चेहरे पर बेहद संजीदगी के आसार थे। उसने मुझसे कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू शुरू की कि मैं मतवज्जा हुए बगैर ना रह सका। जहानत की वादियों में आने वाले, मैं शायद तुझे बता चुका हूँ कि मुझे तेरा इंतज़ार था और हम पहाड़ों के रहने वालों के पास कुछ अलूम ऐसे होते हैं जिनके सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं और बिलाशिबा हमारे मसाइल इतने अहम और पेचीदा नहीं जितनी तुम्हारी दुनिया के मसाइल होते हैं, क्योंकि तुम्हारा वास्ता उन तमाम ज़हीन लोगों से पड़ता है जो कि तुम जैसे होते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम जैसे ज़हीन लोग अगर हम सादा लोगों को अपना ग़ुलाम बनाकर हमारी रवायात को कत्ल करने के दर पे हो जाएं, तो क्या हमारा दुख यकीनी नहीं। मुझे इस बात का जवाब दो। तुम ठीक कहते हो जमुका, बिलाशुबा तुम मासूम हो और तुम्हारी बस्ती सुकून की बस्ती है। हमारी बस्ती सुकून की बस्ती थी है नहीं, क्योंकि तुम्हारी तहजीब और तुम्हारी दुनिया से आने वालों ने हमारा सुकून हमसे छीन लिया। हम इन पहाड़ों में पुरसुकून और खामोश ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं। अगर तुम्हारी हवस का शिकार हो जाएं तो सोचो कि हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं।